بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی اصلاح کیسے کریں۔ یہ بھی ایک نہایت نازک، ذمہ دار اور بابرکت کام ہے، لیکن اس میں حکمت، محبت اور اخلاص وہ سب چیزیں چاہیے، تبھی جا کر کے دوسروں کی اصلاح وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی چند اصول عرض کر دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب ٹھہراؤں اور ثانیاً پھر میرے آپ مخاطب بنیں۔ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اصول عرض کرنے جا رہا ہوں جو دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ریلیٹڈ اور متعلق ہیں۔ اس میں بھی پہلا اصول اور پہلا ضابطہ اور پہلا قانون اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اخلاص نیت ہونا چاہیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی آپ اصلاح کریں، برتری جتلانے کے لیے، کسی سے ذاتی بدلہ لینے کے لیے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے آپ قطعاً کسی کی اصلاح مت کریں۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں للہیت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ گمراہی سے اور غلطی سے بچ جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ علم اور فہم کے ساتھ آپ اصلاح کریں۔ جس معاملہ میں آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت، اس کا حکم اور اس کے تمام پہلوؤں سے آگاہی آپ کو حاصل ہو، اور پھر آپ حکمت کے ساتھ اس پہلو کی اصلاح کریں۔ اگر بغیر علم کے آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں گے تو بجائے اصلاح کے بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ذہن نشین کر لیں کہ حکمت اور نرم لہجے کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کریں۔ قرآن کریم میں بھی ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اس میں بھی دوسروں کی اصلاح کے کئی اصول بیان کیے گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت اور نرم لہجے کے ساتھ آپ دوسروں کی اصلاح کریں۔ سختی کرنے سے، کسی کی تذلیل کرنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ اس کی جگہ شفقت کو لائیے، نرم الفاظ اور ہمدردی کا جذبہ کار فرما کیجیے، یقیناً دوسروں کی اصلاح ہوگی۔ چوتھا ٹاپک یہ ہے، عنوان یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تدریجاً کسی کی اصلاح کریں، کیونکہ لوگوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی مختلف درجے کی ہوتی ہیں۔ کسی غلطی میں شدت ہوتی ہے اور کوئی غلطی اتنی شدت کی حامل نہیں ہوتی، اور پھر افراد کا مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا درجہ بدرجہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ اصلاح کے انداز میں اس شخص کی عمر کو دیکھیں، اس کے علم کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، نفسیات کو دیکھیں، غلطی کی نوعیت کو دیکھیں، پھر جا کر کے آپ اس کے ساتھ اصلاح کا معاملہ شروع فرمائیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے کہ عملی نمونہ بنیں، بجائے اس کے کہ ہم زبانی کسی کی اصلاح پر فوکس کریں، ہم عملی نمونہ بن جائیں، اور یہ عملی نمونہ بننا یہ دوسروں کی اصلاح میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے مؤثر اصلاح جو ہے وہ اپنا کردار بہتر بنانا ہے۔ لوگ عمل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، عمل سے متاثر ہوتے ہیں بنسبت باتوں کے، تو ہم اپنے عمل پر فوکس کریں کہ ہم عملی طور پر دوسروں کی اصلاح کا باعث بنیں۔ اگلا عنوان یہ ہے کہ تنہائی میں نصیحت کریں۔ تنقید کرنی ہے، کسی کو نصیحت کرنی ہے تو سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس کو خلوت میں تنہائی میں لے جا کر کے اس کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جلوت میں اور محفل میں کسی پر تنقید اور کسی کو نصیحت سنانے کا ماحول بنایا جائے تو عموماً وہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور آدمی کی اصلاح ناممکن رہ جاتی ہے۔ ساتواں عنوان یہ ہے کہ صبر اور دعا کا بھی اہتمام کریں، یعنی فوری نتائج کی آپ توقع نہ رکھیں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں نے یہ پوائنٹ کسی کے سامنے ڈسکس کیا ہے تو فوراً اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ کچھ نتائج دیر کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں۔ ہاں، اصلاح وقت ضرور لیتی ہے، لیکن آخر کار اصلاح ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں، جو کہ ایک لازمی جز ہے دوسروں کی اصلاح کا۔ اور آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ مثبت انداز اور ترغیب کا انداز ہو۔ صرف غلطی کی نشاندہی نہ کریں، اچھائی کی ترغیب دیں، اچھے پہلوؤں کو سراہیں تاکہ اس آدمی پر مثبت اثر پڑے اور واقعتاً وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ نواں پوائنٹ یہ ہے کہ اصلاح کو الزام مت بنائیں، یعنی لہجے میں، انداز میں تذلیل کا پہلو اجاگر نہ ہو، طعن و تشنیع نہ ہو۔ انہیں یہ بار بار کہنا کسی آدمی کو کہ تم بھائی ہمیشہ غلطی کرتے رہتے ہو، تم ہمیشہ یہ کرتے ہو، اس طرح کے جملے آپ کے اصلاحی پہلو میں شامل نہ ہوں، وگرنہ یہ اصلاح بگاڑ کو جنم دے گی۔ اور 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ جبر اور زور سے اجتناب کریں، یعنی اصلاح زبردستی نہیں ہو سکتی، نہ کسی کی حقارت کو آپ سامنے لا کر کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، بلکہ محبت اور فہم کے ساتھ، ادراک اور شعور کے ساتھ آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔
जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरों की इस्लाह में मामूल क्या है? सीरत नबवी से ये बात मालूम पड़ती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब इस्लाह ये था कि किसी का नाम लिए बगैर उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह फरमाते, और कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान से कुछ भी इरशाद न फरमाते, चेहरे के तासुरात से बरहमी का इजहार फरमाते और लोगों की इस्लाह हो जाती। कभी कभी सवालिया अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इस्लाह फरमाते, मतलब आप पूछते, भाई क्या तुम ये बात नहीं जानते? सवालिया अंदाज से फिर जवाब में वो पहलू डिस्कस कर देते जिससे लोगों की इस्लाह करना मकसूद होती। और इस्लाह के वक़्त खैर खाही का जज्बा और मोहब्बत का इजहार, ये भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से झलकता है। तो हम जब अपनी ज़ाती इस्लाह कर चुके हैं और फिर दूसरों की इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, तो हमें इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, तब जा कर के दूसरे लोगों की इस्लाह मुमकिन होगी।